تو یہاں پہ آ گیا تھا میرا پارسل. یہ میں نے کچھ باکسز اور کچھ چیزیں منگوائی تھیں کراچی سے. تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ آرڈر جلدی ڈلیور ہو گیا، مطلب تقریباً 3-4 دن میں ڈلیور ہو گیا. فرائیڈے سیٹرڈے کو کیا تھا آرڈر، اور تقریباً 2-3 دن میں مل گیا مجھے نا. تو بڑی ہی اچھی انہوں نے پیکنگ کی ہوئی تھی، بڑی شاندار قسم کی. نہیں تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. بہت دفعہ کراچی سے سامان منگوایا ہے، لاہور سے بھی منگوایا ہے، سیالکوٹ سے منگوایا ہے. تو مطلب اتنی اچھی پیکنگ نہیں، جتنی اچھی انہوں نے کی ہوئی تھی. فل کور کیا ہوا تھا ہر باکس کو ریپنگ شیٹ سے، بالکل سیفٹی کے ساتھ. اور ڈیوو سے انہوں نے مطلب ڈلیور کیا تھا، اور وہ مطلب ڈیوو والے جو ہیں وہ گھر مطلب ڈلیور کر گئے تھے. تو یہاں پہ نا زیادہ تر تو میں نے ویسے مجھے باکسز کی ضرورت تھی وہ منگوائے ہوئے تھے، کچھ چھوٹی چیزیں بھی منگوائی تھیں. تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون کون سے منگوائی ہوئی چیزیں اور کیا کیا ان کا ایکسپیرینس رہا نا میرا ان کے ساتھ. تو اس میں نا کچھ میں نے نا مولڈس چاہیے تھے مجھے. اب کچھ میرے پاس نہیں تھے مولڈس نا. تو یہ ونٹیج مولڈ ہے ایک، تو یہ مجھے چاہیے تھا. یہ میں نے آرڈر کیا تھا. یہ کرٹن ہاؤس کراچی سے میں نے منگوایا سامان نا. بہت ہی اچھے تھے یہ ڈیلر جو ہیں. یہ تھی لیس جو ہے بارڈر لیس، یہ میں خود ہی بنا لیتی ہوتی تھی، گزارا کر لیتی تھی. تو لیکن اب میں نے منگوا لیا تھا. یہ بہت ہی وائرل جو ہے وہ فونٹ مولڈ ہے. اسکریپر میرا جو کہ پہلے سے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ چھوٹا سا اسکریپر یوز کری تھی، ختم ہوا ہوا تھا. بٹر فلائز تھیں اور کچھ ٹولز تھے کٹنگ کے لیے، اور کچھ کپ کیک لائنر تھے. اصل میں نا کافی ڈفرینس تھا پرائسز کا. یہاں سے جو ملتی ہیں کافی کاسٹلی ملتی ہیں، جس سے تھوڑے سستی مل جائیں گی. یہ جو بیڈز ہیں نا ان کی کوالٹی ٹھیک تھی، نارمل تھی، مطلب بہت اچھی نہیں تھی. اور ان کے پاس نا گولڈن کلر کے تھے بھی نہیں. میں نے کچھ آرڈر کیے ہوئے سپرنکل، تو وہ میں اس کی بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. کچھ میں نے یہ اسٹیمپس منگوائی ہوئی تھیں. یہ نا کافی دفعہ یوز ہوئی تھیں، جائن ماز والی، کیلنڈر والی، اور جو ہے وہ کپ کیک کے اوپر نا یہ گرل بوائے والی نا. تو آگے ویڈنگ سیزن بھی ہے تو ڈھول والی اسٹیمپ بھی میں نے منگوا لی تھی. میں نے کہا چلیں کہیں یوز ہی ہو جاتی ہے. بس ایسے شوق شوق میں کچھ چیزیں منگوا لی جاتی ہیں. کچھ یہ فیری لائٹس منگوائی تھیں، آرڈرز میں یوز ہوتی ہیں. تو یہ چھوٹا چھوٹا سامان تو تھوڑا سا ہی تھا. یہ نا شمر ڈسٹ تھی، تو مطلب بہت ہی کم کوانٹٹی تھی، اندر آدھی سے زیادہ خالی ہی تھی. تو کافی ایکسپینسو بھی پڑی مجھے شمر ڈسٹ نا. تو سب سے زیادہ شوق مجھے ان بالز کو دیکھ کے لگا کہ یہ 500 کی بالز ہیں، 20 ہیں، بہت ہی چھوٹا سائز ہے. اور لیکن نا یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ نا ایکسپورٹ کوالٹی کی ہیں. تو میں نے نا اسے چیک کیا، یہ نا فوم نہیں ہے، فومک بالز نہیں ہے، یہ پلاسٹک ہی ہیں، یہ سم تھنگ ایلس ہے، یہ فوم نہیں ہے. کوالٹی اچھی ہے اوبویسلی، لیکن 500 میں تھوڑی زیادہ کاسٹلی پڑی. کیونکہ یہ جیسے کوئی بڑے شہروں میں تو ہو جاتا ہے کہ لوگ پے بھی اتنا ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہاں جب پیمنٹ اتنی نہیں ہوتی تو پھر اتنی اچھی بالز لگاتے ہوئے بھی تھوڑی سی مسئلہ ہوتا ہے. میں ویسے بہر پھر بھی میں فومک بالز سے نا وہ پینٹ کر لیتی ہوتی ہوں، تو بڑا اچھا رہ جاتا ہے وہ. میرا خیال ہے کہ وہ سستا طریقہ ہے نا. اور میں نے نا باکسز منگوائے ہوئے تھے 10 انچز والے، اور کچھ براؤنی باکسز تھے، کپ کیک باکسز تھے، اور کچھ نا سب سے زیادہ مجھے ضرورت تھی ہائٹیڈ باکسز کی نا ٹال کیکس کے لیے. تو وہ زیادہ میں نے وہ والے آرڈر کیے تھے. تو بل تو میرا بہت زیادہ بن گیا، تقریباً 32,000 کا یہ سامان آیا تھا. تو بس اس طرح ہی ہے بیکنگ میں. تو جو ہے نا جب آپ ری اسٹاک کرتے ہیں تو پھر اتنے زیادہ پیسے لگتے ہیں ایک دم سے. پھر لیکن یہ ہے کہ یہ سامان 6-7 مہینے کا ہوتا ہے، مطلب اتنا ٹائم گزر جاتا ہے اس سامان کے ساتھ. کچھ یہ مولڈس تو یوز ہوتے ہی رہتے ہیں، جب تک آپ کرتے رہیں گے کام تب تک یوز ہوں گے، خراب نہیں ہوتے، بڑے اچھے ہوتے ہیں. ان کی میں بڑا امپریس ہوئی. ہر باکس کے اوپر انہوں نے نا مینشن کیا ہوا تھا نمبر، نیم، مطلب ساری ڈیٹیلز کہ اگر کوئی ایک باکس بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے اس بندے تک پہنچ جائے نا. ان باکسز کی کوالٹی بہت اچھی تھی. تو یہ میں پہلے بھی سیالکوٹ سے میں نے منگوایا تھا، ان کی کوالٹی بھی اچھی تھی. تو ان کی بھی بہت اچھی کوالٹی تھی، اچھی اس میں ہوتے ہیں شیٹ میں. کچھ میں نے یہ بٹر فلائز آرڈر کی ہوئی تھیں ڈفرینٹ کلرز کی. ان پہ نا آف تھا ان کی سائڈ پہ لگا ہوا. میں نے کہا چلیں مطلب ہم بھی منگوا لیتے ہیں. ویسے میں پرنٹ کروا لیتی ہوتی ہوں، وہ بھی ایزی رہ جاتا ہے طریقہ. تو نا جو نیو بیکرز ہوتے ہیں نا انہیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا، مجھے بھی نہیں چلتا تھا کہ باکسز ہمیں لینے کون سے چاہیے، مطلب کتنے انچز والا سائز کیا ہونا چاہیے نا. تو شروع میں نا میں 6 انچز، 7 انچز، 8 انچز، مطلب سارے سائز منگوا لیتی تھی. اور اس کی وجہ سے نا کافی سارے میرے باکسز اس طرح پڑے بھی رہے، مطلب ویسٹ ہوئے نا. لیکن پھر بعد میں میں نے پھر ایک اسٹینڈرڈ سائز رکھا کہ 7 انچز اور 10 انچز اور 12 انچز.
زیادہ تر کیک جو 1 پاؤنڈ والے ہوتے ہیں نا وہ 7 انچز پہ صحیح رہ جاتے ہیں. 7 انچز کی بورڈ پہ اسپیس ہوتی ہے تھوڑی سی, آپ نیچے بھی لکھ سکتے ہیں اور اسے مطلب صحیح سے کیک آ جاتا ہے. کیک ویسے 1 پاؤنڈ کا چھوٹا سا ہوتا ہے, کوئی اتنا, کیونکہ یہ بیکریز کی طرح کے کیک تو ہوتے نہیں ہیں کہ جو گلائی میں بہت زیادہ ہوں اور مطلب فلیٹ ہوں نا. تو جو 2 پاؤنڈ سے 2-3 پاؤنڈ کے کیک جو ہیں وہ 10 انچز پہ بہترین آ جاتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو جائے تو 12 انچز پہ آ جاتے ہیں. تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ نا کچھ بیسز منگوائی تھیں 12x15 انچز کی ریکٹینگولر بیسز جو آج کل پلیٹر بنتے ہیں کیک اور فلاورز اور کیلنڈر کے ساتھ بنتے ہیں نا ان کے لیے. تو یہ بڑی اچھی مطلب کوالٹی تھی بیسز کی اور ان کے باکسز کی, تو میں نے کہا چلے یہ بھی ٹرائی کر لیں. تو اس طرح یہ میرا کچھ سامان آیا تھا, میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری شاپنگ اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی انفارمیشن ملی ہوگی کہ سامان کون کون سا چاہیے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم بھی ویسے ایکسٹرا منگوا لیتے ہیں, میں خود بھی ایکسٹرا منگوا لیتی ہوں, چاہیے بھی نہیں ہوتی تو وہ بھی میں لے لیتی ہوں کہ چلے ہو سکتا ہے کہیں یوز ہے. میرے بہت سارے ٹولز ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جو میں نے کبھی بھی یوز نہیں کیے, صرف منگوائے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ہوتا تو ایسے ہی ہے, لیکن کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب کون سی چیز یوز ہو جائے نا. تو جب سیل وغیرہ لگی ہوتی ہے تو اس طرح ایکسٹرا چیزیں آ ہی جاتی ہیں. 12 انچز والے باکسز جو ہے نا وہ مطلب گتا ٹائپ میٹیریل تھا کچھ اس میں تھے, تو لیکن یہ میٹر نہیں کرتا. جب بڑے کیکس ہوتے ہیں ٹال کیکس تو ان کے جو وہ سیریمنیز میں جاتے ہیں تو اس لیے ان کے باکسز تو باہر ہی رہ جاتے ہیں, تو وہ مطلب یہ ٹھیک رہتا ہے. میں نے سوچا اس دفعہ میں یہ ٹرائی کر لیتی ہوں نا.